ہاں صرف اللہ ہمارا معبود ہی نہیں ہے، ہمارا محبوب بھی ہے، میرا بنانے والا ہے۔ ہم اللہ کو فلسفی انداز میں مانتے ہیں، عاشقانہ انداز میں نہیں مانتے۔ کیا ہم نے قرآن ایسا پڑھا ہی نہیں کہ جس سے رگ عشق بیدار ہو؟ قرآن فقہی انداز میں پڑھا، مسئلے مسائل کے انداز میں پڑھا، یہ کلام عشق ہے ایسے تو پڑھا ہی نہیں۔ کلام عشق کے طور پر پڑھتے تو رگ رگ پھڑک اٹھتی، دل کے تاروں پہ ایک ہی نغمہ بجتا ہے اور وہ قرآن ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نغمہ چھڑتا ہی نہیں ہے۔ تار ہی ٹوٹ جاتے ہیں، کوئی اور راگ چھیڑو گے دل کے تاروں پر تو وہ تار ہی ٹوٹ جائیں گے۔ دل کے تاروں پہ صرف قرآن کے نغمے ہیں جو چھڑتے بھی ہیں، جو مچلتے بھی ہیں، جو سارے وجود کو عشق میں ڈبو دیتے ہیں۔ وَهَلْ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ أَحَدٌ غَيْرِي، کوئی اور ایسا کر سکتا ہے؟ کوئی ہے جو ایسا کر کے دکھائے؟ پھر وَجَعَلْتُ لَكَ حَنَانًا فِي صَدْرِ، پہلے میں قرآن پڑھ رہا تھا، اب یہ قرآن نہیں ہے، اب یہ حدیث بتا رہا ہوں۔ وَجَعَلْتُ لَكَ حَنَانًا فِي صَدْرِ أَبَوَيْكَ، میں تیرے دو ہستیاں تیرے لیے بے قرار کرتا ہوں، تیرے ماں باپ کو تیرے لیے پریشان کرتا ہوں۔ لا یاکلان حتی تشبع ولا ینامان حتی ترقد، تو کھائے نہیں وہ کھا نہیں سکتے، تو سوئے نہیں وہ سو نہیں سکتے۔ کسی کا بچہ روئے تو سر میں درد ہوتا ہے، اپنا بچہ روئے تو سینے میں درد اٹھتا ہے۔ یہ فرق کیسے ہے؟ یہ اوپر سے ہے کہ اللہ دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے، یہ ذاتی نہیں ہوتی، اللہ ڈالتا ہے۔ وَإِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا وَلِتَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، کیا قربان جاؤں، اللہ کیا کیا قصے سناتے۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں آئے، اب انہوں نے دودھ پینا چھوڑ دیا، ساری عورتیں آ کے تھک گئیں، نہیں پیا، تو ان کی بہن نے کہا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، ایک گھر والے کا پتہ بتاؤں، ایک گھر والوں کا پتہ بتاؤں، وہ اس کو پلا سکتے ہیں، تو بتاؤ۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بلایا گیا، موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ان کو اپنے ہاتھوں میں صندوق میں ڈالا، دریا میں بہایا، اور انتہائی پریشان کہ اب یہ بچے گا، مرے گا، کدھر جائے گا، کیا حال ہوگا۔ تو ان ساری کیفیتوں کے بعد ماں نے بچے کو دیکھا، تو آپ کا کیا خیال ہے، ماں کے چہرے پر تاثر نہیں آئے؟ وہ اپنے ماں ہونا چھپا سکتی؟ کتنے کو بناوٹ کر لے گی، کتنے کو اداکاری کر لے گی۔ باد ان ہوا کا صبرت ام لم تصبرا وبکاک ان لم یجر دمعک او جرا کم غر صبرک وابتسامک صاحبا لما رأى وفي الحشا ما لا يرى امر الفؤاد لسانه وجفونه فكتبنه وكفى بجسمك مخبرا۔ وہ کہتا ہے اگر تو اپنے جذبے چھپا بھی لے تو تیرے دل پہ آنے والا تاثر کیسے چھپے گا؟ اگر تو اسے بھی چھپا لے تو تیرے آنسوؤں کا کیا علاج ہے؟ اور اگر تو آنسو بھی چھپا لے تو تیرے وجود کا گھل جانا، ہڈیاں بن جانا، اس کا کیا علاج ہے؟ تو عشق چھپا نہیں سکتا۔ ماں اپنی ممتا چھپا سکتی؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے دیکھا موسیٰ کو تو ایک دم ماں ہونا کھل کے آنے لگا تھا۔ لولا ربطنا علی قلبہا، میں نے ایک دم موسیٰ کی محبت اس کے دل سے کھینچ کے نکال اور اسے اجنبی عورت بنا دیا۔ کیوں دیکھ ماں ایسے دیکھتی؟ تو ماں باپ سمجھتے ہیں شاید ہم اپنی طاقت سے اولاد سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہے۔ سانپ کی مادہ بھی ماں ہے، انڈے دیتی ہے، بچے بناتی ہے، اور پھر اپنے بچوں کو خود کھانا شروع کر دی کہ مجھے بھوک لگتی ہے۔ یہ ایک عجب مادہ ہے جو اپنے بچے خود کھا جاتی ہے اگر بھوک لگے۔ تو سانپ کا بچہ پیدا ہوتا ہی بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ صفت اگر اللہ نے مادہ سانپ میں نہ رکھی ہوتی تو تمہارے سڑکوں پہ بھی سانپ پھر رہے ہوتے، وہ جب اسے بھوک لگتی تو اب نہیں کھا جاتی۔ تو ماں ہونے سے محبت نہیں آتی، اللہ محبت ڈالتا ہے۔ لولا ربطنا علی قلبہا، کہ میں نے اس کے دل کو باندھ دیا اور اسے پتھر بنا دیا، اور وہ پتھرائی نظروں سے موسیٰ کو دیکھ رہی، اور فرعون دیکھ رہا تھا، چونکہ فرعون کو شک پڑ چکا تھا، تو ہر آنے والی کے چہرہ وہ پڑھ رہا تھا کہ جو ماں ہوگی وہ پتہ چل جائے گا۔ تو ماں کا پتہ چلنے کو تھا کہ اللہ نے کھینچ کے رکھ دیا، محبت نکال کے وہ کھینچ دی۔ پھر اللہ کہتا ہے فَهَلْ يَقْدِرُ عَلَىٰ ذَلِكَ أَحَدٌ غَيْرُكَ، کوئی اور ہے تیری محبت پیدا کر سکے؟ نہ تیرے پیشاب دھونا، تیرے پخانے اٹھانا کوئی آسان کام تھا؟ کیوں اٹھائے، کیوں دھوئے پیشاب، کیوں لے کر پھرے ڈاکٹروں کی طرف، کیوں بھاگے پھرے، کیوں منتیں مانگی، کیوں مرادیں مانگی، کیوں دعائیں مانگی، کیوں بیت اللہ کے پردے پکڑے؟ کہ اللہ نے کہا میں کرتا ہوں، میرے سوا کوئی کر نہیں سکتا۔ تو اس اللہ کا یہ پیغام ہے کہ جب میں نے یہ سب کچھ کیا ہے تو بھی تو کچھ کر، کہ تو میری مان کے چل،
یہ تمہاری اولاد ہے، تو میں نے کان سے پکڑ کے تو یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، تو آگے کوئی ہیل حجت کرے تم کہتے چپ رہو، جو کہا جائے وہ کرو، جو کہا جا رہا ہے وہ کرو، تم ابھی چھوٹے ہو، تمہیں پتہ نہیں۔ یہی کچھ اللہ مجھے کہتا ہے کہ میرے بندے وہ کر جو کہہ رہا ہوں، شراب نہ بیچ، سود پہ کام نہ کر، تم کہتے ہو گزارا نہیں ہوتا، تو اللہ کہتا ہے تمہیں خبر نہیں، مجھے خبر ہے۔ تم چھوٹے بچے کے سے تو اپنی مرضی کروا لیتے ہو، ممکن ہے تمہارا بچہ تم سے صحیح بات کر رہا ہو اور تم غلط ہو، لیکن تم بڑے ہونے کے دعوے پر اپنے بچے کو اپنے تابع چلاتے ہو، تو میں تم سب کا بڑا ہوں اور مجھ سے بڑا کوئی نہیں۔ میں کہتا ہوں یہ کام مت کر، تم کہتے میرا گزارا نہیں۔ کیسے کہتے ہو؟ اس کے بغیر کاروبار نہیں چلتا، یہ تم کیسے کہتے ہو؟ تو دو چیزوں سے اللہ نے انسان کو بنایا، ایک جسم، ایک روح۔ روح اللہ کا امر ہے، وہ آتا ہے تو زندگی وجود میں آتی ہے، اور اس کے بارے میں خاموشی ہے۔ یسألونک عن الروح، کہ قریش مکہ گئے یہود کے پاس کہ یہ جو ہمارا نوجوان اپنے آپ کو نبی کہنا شروع کر دیا ہے اس نے، تو اس کو ہم کیسے ٹیسٹ کریں؟ تو یہودیوں نے کہا اس سے 3 سوال کرو، پوچھو ذوالقرنین کون ہے، پوچھو اصحاب کہف کون ہیں، پوچھو روح کیا ہے۔ وہ 2 کا جواب اگر دے، ذوالقرنین اور اصحاب کہف کا قصہ سنائے اور روح پر خاموش ہو جائے تو وہ نبی ہے، اور اگر روح کا بھی فلسفہ بتانا شروع کر دے تو پھر وہ جھوٹا ہے۔ تو اب یہ اخنس بن شریک اور عاص بن وائل، یہ عرب سردار جا کر ملے تھے، یہ بڑے آئے گھوڑے دوڑاتے ہوئے کہ محمد تم سے 3 باتیں پوچھیں۔ صاحب نے کہا پوچھو۔ کہا اصحاب کہف کون ہیں؟ تو اللہ نے کہا ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آیاتنا عجبا اذ اول الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ سورہ کہف شروع ہو گئی، اللہ نے اصحاب کہف کا قصہ شروع کر دیا۔ پھر کہنے لگے ذوالقرنین کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اتارا یسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منہ ذکرا انا مکننا لہ فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا فاتبع سببا۔ میں تمہیں ذوالقرنین کا قصہ سناتا ہوں، وہ سارا سنا دیا۔ پھر پوچھا روح کیا ہے؟ روح کیا؟ اب وہ سارے منتظر ہیں کہ اب یہ روح پر بھی کوئی تقریر کرے گا۔ روح وہ تو ما ینطق عن الہویٰ، میرا نبی خود تو بولتا ہی نہیں تھا، وہ بولتا تھا جو اللہ بلواتا تھا۔ ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، عبداللہ بن عمر، میں آپ کی باتیں لکھا کرتا ہوں، کبھی کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں، اس وقت بھی لکھا کروں۔ انہوں نے یوں سوچا کہ جیسے ہم غصے میں اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، تو اللہ کا نبی غصے میں، کیا اللہ کا نبی غصے میں بھی صحیح بات کرتا ہے؟ یہ ان کو دھوکہ لگ گیا۔ تو یا رسول اللہ آپ غصے میں ہوتے ہیں، اس وقت بھی میں لکھا کروں؟ تو آپ نے کہا اکتب فوالذی نفسی بیدہ، لکھ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا یخرج من ھذا، کیوں کیا الا الحق، لکھ کہ اس ذات کی قسم جو میری جان کا مالک ہے، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، ہر حال میں حق ہی نکلتا۔ یسألون روح کیا ہے محمد؟ تو آپ نے کہا، تو اللہ نے کہا یسألونک عن الروح، یہ پوچھتے ہیں یسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منہ ذکرا، یہ کہتے ہیں ذوالقرنین کا سن، یہ کہانی ہے ذوالقرنین کی۔ یہ کہتے ہیں اصحاب کہف تو سن، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ اب یہ کہتے ہیں روح کیا ہے؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ ختم۔ یہ کہتے ہیں روح کیا ہے؟ تو آپ ان سے کہیے کہ روح میرے اللہ کا امر ہے اور تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ بات تو ٹھیک ہے پر مانیں گے نہیں، ہے مانے پھر بھی نہیں۔ تو اللہ نے میرا اور آپ کا جسم 2 چیزوں سے بنایا ہے، ایک مٹی، ایک روح۔ مٹی سے یہ جسم بنا اور اس پر رنگ روح ڈالے، یصورکم فی الارحام میں کیف یشاء، اور پھر روح ڈالے۔ اب روح کے لیے الگ ضرورتیں ہیں اور جسم کے لیے الگ ضرورتیں ہیں۔ روح کی غذا الگ ہے، جسم کی غذا الگ ہے۔ جسم کے لیے اللہ نے اس کو مٹی سے بنایا، تو اللہ نے اس دھرتی پر 2 دسترخوان لگائے ہیں۔ ایک دسترخوان ہے جس پر جسم کے لیے غذا چنی ہوئی ہے، اور دوسرا دسترخوان ہے جس پر روح کے لیے غذا چنی ہوئی ہے۔ جس غذا کو چھوڑو گے اس کا نقصان آپ کو نظر آئے گا، اس کا نقصان آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ جسم کی غذا چھوڑیں تو اس کا نقصان نظر آتا ہے، روح کی غذا چھوڑیں تو اس کا نقصان بھی نظر آتا ہے۔ یہ 2 دسترخوان میرے اللہ نے آسمان سے اتارے ہیں۔ ایک دسترخوان ظاہری ہے، انزلنا من السماء ماء، کہ ہم نے انا سببنا الماء صبا، ہم نے پانی اتارا، ثم شققنا الارض شقا،
پھر ہم نے زمین کو پھاڑا، فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہۃ وابا، ہم نے آسمان سے پانی اتارا، الم تر، اس سے اور پہلے الم تر ان اللہ یزجی سحابا، دیکھتے نہیں ہو یہ بادل کہاں سے آتے ہیں؟ تمہارے بس میں ہوتے تو تم سردیوں میں سارے بھگا دیتے بادل، تو جب ہٹ جاؤ جانو دھوپ چاہیے جانو، تو کہنے لگا تو کون لاتا ہے بادل کھینچ کے، کون لاتا ہے؟ الم ترا، کبھی غور کی کیا؟ ان اللہ یزجی سحابا، یہ بادل اللہ ہانکتا ہے، ثم یؤلف بینہ، پھر ان کو آپس میں جوڑتا ہے۔ پھر ایک عجب آیت اس وقت کہی گئی جبکہ بادلوں کے اوپر دیکھنے کا کوئی نظام تھا، ثم یجعلہ رکاما، پھر انہیں یوں پہاڑ بنا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ اب یہ جب جہازوں پہ سفر ہوا تو پھر اوپر جا کے دیکھا کہ بادل پہاڑ کی طرح کھڑے ہوئے ہیں اور یوں مخروطی شکل میں کھڑے ہوئے ہیں، اور میرے نبی پر قرآن اس وقت اترا تھا جب بادلوں کے اوپر دیکھنے کا کوئی وسیلہ نہیں تھا، تو اللہ نے اس وقت کہا کہ میں ایسے مخروطی شکل میں پہاڑ بنا کے رکامن میں انہیں یوں کھڑا کر دیتا ہوں اوپر۔ اس کے بعد اگلا نظام ہے انا سببنا الماء صبا، میں پانی برساتا ہوں، صبا، سببنا الماء صبا، برساتا ہوں انوکھے انداز میں۔ انوکھا انداز کیا ہے؟ پانی 1200 میٹر کی بلندی سے برستا ہے، جو بادل 1200 میٹر پر ہوتے ہیں بس وہ برستے ہیں، نہ اس سے اوپر برستے ہیں نہ اس سے نیچے برستے ہیں۔ یہ جو اولے ہیں یہ اوپر سے آتے ہیں، وہ جو برف گرتی ہے یہ اوپر سے، وہ جو رکام بنے ہوتے ہیں ان میں سے برف گرتی ہے۔ تو 1200 میٹر کی بلندی سے پانی کے قطرے کے برابر اگر کسی چیز کو گرایا جائے تو اس کی رفتار بنتی ہے 558 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ 1200 میٹر کی بلندی سے پانی کے قطرے کے برابر کسی چیز کو پھینکا جائے تو اس کو تیزی سے آتے جب وہ میرے گھر کی چھت پر آ کر گرے گی تو اس کی رفتار بن چکی ہوگی 558 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ انا سببنا الماء صبا، میں پانی برساتا ہوں بڑے انوکھے انداز۔ اگر یہ 558 کلومیٹر کی رفتار سے پانی آتا تو گنجا تا پہلے قطرے تے گیا ہی نا، برما دے سرے چاہیے تے والنالے نو 4 قطرے سائے ہو رہنا۔ تے مولانا جو ابھی فخر فرما رہے تھے ہماری مسجد اس کے لنٹر میں ایسے سوراخ پڑتے کہ تہ تک بنیادیں ہی اکھڑ جاتی، چونکہ بلٹ کی رفتار، گولی کی رفتار ہوتی ہے 1700 کلومیٹر فی گھنٹہ، جو گولی نکلتی ہے کلاشنکوف سے، پسٹل سے، اس کی رفتار ہوتی ہے 1700 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ تو 1200 میٹر سے جو پانی گرتا ہے اس کی رفتار ہونی چاہیے 558 کلومیٹر فی گھنٹہ، تو آدھے سے تھوڑا سا کم کا فرق بن جاتا ہے۔ تو یہ تو ہمارے سینے چیر کے رکھ دیتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، صاف فضا نظر آ رہی ہے، آپ کو سڑک پہ اسپیڈ بریکر نظر آتا ہے تو آپ کی گاڑی کی رفتار گھٹتی کہ نہیں گھٹتی؟ ٹھک 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 آہستہ آہستہ گھٹتی جاتی ہے۔ تو 1200 میٹر میں اتنے اسپیڈ بریکر اللہ نے پانی کے لیے بنائے ہیں کہ بارش کے قطرے ان سے ٹکراتے جب آپ کے سر پر، میرے سر پر، مسجد کی چھت پر اور زمین کے فرش پر جب وہ گرتے ہیں تو ان کی ٹوٹل رفتار 8 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے۔ 550 کلومیٹر کو فضا میں توڑ دیتا ہے اسپیڈ بریکرز کے ذریعے سے، جو نظر نہیں آ رہے اور ہیں۔ انا سببنا الماء صبا، یہ صبا کا جو لفظ ہے اس کی طاقت آج زیادہ محسوس کی جا رہی ہے، آج زیادہ کھل کے سامنے آ رہا ہے۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، یہ آج 1400 صدی پہلے کہی گئی کہ یہ کہتے ہیں بھلا کوئی مر کے بھی زندہ ہوا، بھلا کوئی مر کے بھی اٹھا ہے؟ اذا كنا عظاما نخرا، پرانی بوسیدہ ہڈیاں کبھی زندہ ہوئی، کبھی ان میں جان پڑی، کبھی ان میں روح پڑی۔ اذا كنا عظاما وترابا انا لمبعوثون، کیا مٹی ہونے کے بعد ہم اٹھائے جا سکتے؟ تو اللہ نے کہا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما، یہ کہتا ہے کیسے ہڈیاں زندہ ہوگی؟ ایک قبر میں 50 آدمی دفن کر دیے گئے، مٹی ہو گئے، کیسے زندہ ہوں گے؟ تو اللہ کہتا بلا کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، قادرین، میری قدرت دیکھنا، کیا الا ان نسوی بنانا، میں تیری انگلی کے فنگر پرنٹ بھی تیرے ہی تجھے واپس کروں گا۔ یہ آیت پچھلی صدی میں زیادہ کھل کے سامنے آئی ہے کہ یہ علم پچھلی صدی کا ہے کہ ہر انسان کا فنگر پرنٹ، یہ انگوٹھا کیوں لگواتے ہیں کہ یہ جو چھاپا ہے کسی اور کے پاس کوئی نہیں، کائنات میں کسی اور کے پاس کوئی نہیں، یہ علم پچھلی صدی میں انسان کے سامنے آیا ہے۔ تو میرے رب نے 14 صدی پہلے کہا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، یہ واپس کروں گا، اس پر فنگر پرنٹ تیرا ہوگا، کسی اور کا نہیں ہوگا۔
انا صببنا الماء صبا، کبھی غور کیا بارش کیسے میں برساتا ہوں؟ ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین کیسے پھاڑتا ہوں؟ شقا، کیسے پھاڑتا ہوں؟ اگر یہ سارا پانی نیچے ہی چلا جائے تو پھر سارا نیچے چلا جائے. 50 کلومیٹر مٹی ہے، 50 کلومیٹر، اور اس کے بعد آگ ہے. ہم آگ کی کشتی پر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ زمین ہے 24,000 کلومیٹر، یہ 50 کلومیٹر مٹی ہے اور یہ آگ ہے. اور یہ 50 کلومیٹر اس زمین کے لیے ایسے ہیں جیسے سیب کا چھلکا ہوتا ہے. سیب کے چھلکے کی کیا طاقت ہوتی ہے؟ سوئی مارو تو پھٹ جاتا ہے. یہ 50 کلومیٹر یہ اس زمین کے گیند کے لیے ایک سیب کے چھلکے کی طرح ہے. اگر اللہ تعالیٰ پانی کو حکم دیتا ہے چل وَإِنَّ عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، میں چاہوں تو اس پانی کو اڑا کے لے جاؤں، دھسا دوں، اڑا دوں، ختم کر دوں، کیا کرو گے؟ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر میں اسے زمین کی رگوں میں ٹھہرا دیتا ہوں. تمہاری ٹینکی میں پانی آ جائے تو تیسرے دن اس میں جالے پڑ جاتے ہیں، اور زمین کی رگوں میں 100 سال پڑا رہے تو اس میں نہ بدبو پیدا ہوتی ہے، نہ جالا پیدا ہوتا ہے، نہ وہ خراب ہوتا ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ تمہارے سارے فلٹر عاجز آ جاتے ہیں، اور وہ زمین میں ٹھہراتا ہے اور کہتا ہے دیکھو 100 سال بعد نکالو، 1000 سال بعد نکالو، تازہ نکلے گا. یہ میں بتا رہا ہوں اللہ نے ہمیں 2 چیزوں سے بنایا، ایک جسم ایک روح. جسم کا دسترخوان اور ہے، روح کا دسترخوان اور ہے. جسم کے دسترخوان پر اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اب میں تیرے لیے بارش برساتا ہوں، زمین میں پانی ٹھہراتا ہوں، پھر زمین کو پھاڑتا ہوں، پھر اس میں سے پھل پھول غلے سبزیاں گوشت تیرے لیے نکالتا ہوں. پھر ہمیں نہیں، ہمارے ساتھ ہمارے جانوروں کو بھی نہیں بھولا. ابا ابا ابن، ابا اردو میں ہو گیا ابا اور عربی میں ہو گیا چارہ. ابا کہ ہم تمہارے جانوروں کو بھی نہیں بھولے، ان کے لیے چارہ الگ نکالتے ہیں، گھاس الگ نکالتے ہیں تمہارے لیے، تمہارے جانوروں کے. والجبال ارساها متاع والارض بعد ذلك دحاها، زمین کو بچھایا، اخرج منها ماءها، پانی نکالا، ومرعاها، چارہ نکالا، والجبال ارساها، پہاڑوں کو گاڑا. یہ کس لیے؟ متاعا لکم، تمہارے دسترخوان کو سجانے کے لیے. ہاں والانعام خلقها، جانور بنائے. کیوں بنائے؟ لکم فیہا دفء، گرمائش لیتے ہو، گرمائش. مچھلی کھاؤ تو ایک دم گرمی لگ رہی ہے، پانی پیتے جاؤ، پانی پیتے جاؤ، ہاں پانی لاؤ بھائی، پانی لاؤ، گرمی لگ گئی، گرمی لگ گئی بھائی، گرمی آ گئی، مچھلی نہ کھاؤ، سردی آ گئی، مچھلی کھاؤ. ومنافع، اور کاروبار. منہا تاکلون، اور بہت سے جانور ہیں جن کا گوشت تم کھاتے ہو. ولکم فیہا جمال، پھر میں تمہارے لیے بڑی خوبصورتی کا منظر ہوتا ہے. کب؟ حین تریحون وحین تسرحون، جب یہ صبح چرنے کو نکلتے ہیں تو اور منظر ہوتا ہے، جب شام کو واپس آتے ہیں تو اور منظر ہوتا ہے. تمہیں یہاں تو ملتا ہے دیکھنے کو، یہاں تو عام ملتا ہے چراگاہوں میں جانوروں کا چرنا، کتنا خوبصورت نظر آتا ہے. وتحمل اثقالکم الی بلد لم تکونوا بالغیہ الا بشق الانفس، پھر یہ تمہارا وزن بوجھ وہاں اٹھا کے لے جاتے ہیں جہاں ٹرک نہیں جاتا. بے شمار پہاڑ ہیں جہاں سڑک نہیں جاتی ہے، وہاں جانور جاتے ہیں، جانور جاتے ہیں. یوک ہمارے اوپر پہاڑوں میں، گلگت کے پہاڑوں کے اوپر جانور ہے، وہ یوں سیدھی دیوار پہاڑ ہوتا ہے، اس کے اوپر ایسے پاؤں رکھتا ہے جیسے آپ ہموار زمین پہ پاؤں رکھتے ہیں اور یوں چڑھتا چلا جاتا ہے. اور کیا کرتے ہیں؟ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، پھر میں نے گھوڑے بنائے، گدھے بنائے، خچر بنائے جن پر تم سواری کرتے ہو. اور یہ 14 صدی پہلے کی آیت ہے. اور کچھ اور بناؤں گا جو تم ابھی نہیں جانتے ہو. ریل بناؤں گا، جہاز بناؤں گا، موٹریں بناؤں گا، ٹرک بناؤں گا، گاڑیاں بناؤں گا، موٹر سائیکل بناؤں گا، سائیکل بناؤں گا. ویخلق ما لا تعلمون، یہ اللہ تعالیٰ اس زمانے کے لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ کچھ اور سواریاں میں نے بنانی ہیں، آج کے دور میں ان کی ضرورت نہیں، آئندہ ضرورت پڑے گی تو وہ میں بناؤں گا جن کا تمہیں علم نہیں ہے. یہ میں ایک دسترخوان کی کہانی آپ کو سنا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس جسم کی غذا کے لیے ایک دسترخوان سجایا جس پر اللہ نے نعمتوں کے انبار لگا دیے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کبھی سبزی، کبھی گوشت، کبھی پھل، کبھی ترکاری، کبھی دال، کبھی وہ بنو اسرائیل نے کہا تھا من بقلہا وقثائہا وفومہا وعدسہا وبصلہا. انسان کی فطرت ہی ایسی ہے، بٹیرے کھا کھا کے تھک پہ، کوئی دال تک کھوا موسا سکا دال کھانا دل کرتا پہ، اسی بٹیرے کھا تھک گئے ہیں، کوئی وسل، کوئی لسن، کوئی پیاز، کوئی مسری دی دال. مگر تمہارا بیڑا غرق ہو جائے، تم ایسے بہترین کھانے چھوڑ کے مسری کی دال پہ آ گئے ہو، تو نہیں ایسی کھاونی ہے، دال ہی کھاونی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب مختلف وقت میں آدمی مختلف چیزوں کا طلبگار ہوتا ہے، کبھی ٹھنڈا پینا چاہتا ہے، کبھی گرم پینا چاہتا ہے، کبھی وہ نمکین کھانا چاہتا ہے، کبھی وہ میٹھا کھانا چاہتا ہے، کبھی وہ نرم کھانا چاہتا ہے، کبھی سخت کھانا چاہتا ہے، کبھی وہ پینے کو دل کرتا ہے، کبھی کھانے کو دل کرتا ہے، کبھی سونگھنے کو دل کرتا ہے. تو میرے رب نے دسترخوان پہ کمی کوئی نہیں چھوڑی. کھانے کی قسمیں بنا دی، پینے کی قسمیں بنا دی، سونگھنے کے پھول بنا دیے. نظر پھول کی کیا ضرورت؟ پھول ہماری زندگی میں کیا کردار ادا کرتا ہے؟ لیکن نہیں کہ میرا بندہ خوشبو کا دیوانہ ہے، لہذا اس کے لیے خوشبو بناؤ، پتیوں پنکھڑیوں میں خوشبو ڈال کے رکھ دی.
आबशारों की हमें क्या ज़रूरत थी, झरनों की हमें क्या ज़रूरत थी, उबलते चश्मे, पहाड़ों से गिरती हुई आबशारें और बुलबुल का नगमा, कोयल की कूक, परिंदों की डारें, इनकी हमें क्या ज़रूरत थी। लेकिन मेरे अल्लाह ने क्यों बनाया कि तेरी नज़र की तस्कीन के लिए, कि तू हुस्न परस्त है, अच्छा मंजर तेरे दिल को भाता है। अल्लाह ताला एवं काले पहाड़ छक देंदा, चल भाई ठीक है 4 दिन तो जिंदगी टपावनी। क्या खूबसूरत दुनिया बनाई अल्लाह ताला। और हैरत की बात है, सारी कायनात को 2 दिन में बनाया और इस छोटी सी ज़मीन पर पूरे 4 दिन लगाए। अर्श, लौह, कलम, कुर्सी, 7 आसमान, जिब्रील, मिकाईल, इसराफील, इज़राइल, जन्नत, दोज़ख, ये सैयारे, सितारे, ये सब कुछ सिर्फ 2 दिन में बनाए, सिर्फ 2 दिन में, सिर्फ 2 दिन में, सिर्फ 2 दिन में। और ये छोटी सी ज़मीन जो डॉट भी नहीं है कायनात के अंदर, डॉट भी नहीं बनता कायनात के अंदर, इस छोटी सी ज़मीन पर पूरे 4 दिन लगाए। इन्ना रब्बकुमुल्लाह अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फ़ी 6 अय्याम, तुम्हारा रब वो है जिसने 6 दिन में ज़मीन आसमान को बनाया। तो मुझे ख्याल आया करता था कि ज़मीन तो अल्लाह ताला ने 1 सेकंड में बना दी होगी, चूँकि इतनी बड़ी जो कायनात बनाई है तो उसमें ज़मीन है ही छोटी सी, तो 1 सेकंड 2 सेकंड में बना दी होगी। तो एक दिन हामीन पढ़ते हुए मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। कुल इन्नकुम लतकफुरून बिल्लज़ी खलक़ल अर्द फ़ी यौमैन व तजअलून लहू अंदादा ज़ालिका रब्बुल आलमीन वजअल फ़ीहा रवासिय मिन फ़ौक़िहा व बारक फ़ीहा व क़द्दर फ़ीहा अक़वातहा फ़ी 4 अय्यामिन सवाअन लिस्साइलिन थुम्मा इस्तवा इला अस्समा वहिय दुख़ान फ़क़ाल लहा वलिल अर्द ईतिया तौअन औ करहन क़ालता अतैना ताइईन फ़क़ज़ाहुन्न 7 समावातिन फ़ी यौमैन व औहा फ़ी कुल्लि समाइन अमरहा व ज़य्यना अस्समाअ अद-दुनिया बिमसाबीह व हिफ़्ज़ा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। ऐसे में काम उठा कि मेरे अल्लाह ने कहा, मेरे बंदो किस रब के मुनकिर हो रहे हो जिसने तुम्हें रहने के लिए जो ज़मीन अता फरमाई। पूरी कायनात को 6 दिन में बनाया और उस 6 दिन में 2 दिन पूरे तुम्हारे ज़मीन के ढांचे को बनाने में लगाए और 2 दिन उसके अंदर तुम्हारे लिए गल्ले ग़िज़ाओं तुम्हारा दस्तरखान सजाने के लिए लगाए। 4 दिन पूरे तुम्हारी ज़मीन पर लगाए, फिर आसमान पर तवज्जो फरमाई और फिर अर्श को, कुर्सी को, कलम को, लौह को, 7 आसमानों को, जन्नत को, दोज़ख को, सब कुछ को अल्लाह ने सिर्फ 2 दिन में बना के मुकम्मल कर दिया। तुम उस रब से मुनकर हो। ये ज़मीन तो सजदों के लिए थी, ये शराब खानों के लिए तो नहीं थी। ये ज़मीन तो मस्जिद के लिए थी, ये नाच गाने के लिए तो नहीं थी। तुम 14 अगस्त नाच के मनाते हो, तुम 14 अगस्त गा के मनाते हो। क्या सेलिब्रेशन हो रही है कि जिस रब ने तुम्हें इतना बड़ा तोहफा दिया तुम उसी से बगावत करके अपनी खुशी का इजहार करते हो। इतने अंधे और दीवाने हो कि अल्लाह की नेमतों का शुक्र नाशुक्री से अदा करते कि 14 अगस्त मनाई जा रही, गाने गाए जा रहे, लड़कियां नाच रही हैं, 14 अगस्त मनाया जा रहा है। लानत है ऐसी आज़ादी पर कि जिसमें अल्लाह ही नाराज़ हो। 6 लाख इंसान ज़बह हुए तब पाकिस्तान बना। कौन जवाब देगा? अल्लाह रसूल को जवाब देना ही बड़ा मुश्किल है। उन 6 लाख को कौन जवाब देगा जिनकी हड्डियां गल गई, जिन खाकिस्तर हो गए, जो सिखों की किरपानों से ज़ेर ज़बर हो गए। तो अल्लाह ने 2 दस्तरखान सजाए हैं। एक जिस्म का दस्तरखान है जिसके लिए पानी, दूध, फल, गल्ले, दाल, सब्जी, ये सब कुछ सजाए। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। 2 चीज़ों को मुकम्मल ग़िज़ा दोगे तो फिर इंसान सबसे अहसन तक़वीम बनेगा। अगर 2 में से एक को दी दूसरे को ना दी तो फिर ये अस्फ़ल साफ़िलीन में तब्दील हो जाएगा। तो अल्लाह ताला ने यहाँ 4 चीज़ों की कसम उठाकर ये 2 दस्तरखान, इन 4 कसमों से मैं आपको बयान कर रहा हूँ कि अल्लाह ने 2 दस्तरखान सजाए हैं। एक को मैंने बयान किया है, एक को मैं अब अर्ज़ करने लगा हूँ। ये कहाँ गया वो बच्चा जिसने कुरान पढ़ा था? उसने वो शहर रमज़ान पढ़ा तो ये सारा मज़मून मेरे ज़हन में आना शुरू हुआ कि अल्लाह ताला ने 2 दस्तरखान सजाए हैं इस धरती पर। एक है गल्ले का, फल का, फूल का, दूध का, गोश्त का, पानी का, अनार का, सेब का, मिर्चों का, दाल का, प्याज का, लहसुन का, थूम का, आम का, किन्नू का, लीमू का, ये सारे अल्लाह ताला ने सजा दिए। किस्म किस्म के फल बना दिए। खाते रहो और शुक्र अदा करो। हाँ, हराम ना खाओ, पियो पर शराब ना पियो, खाओ पर हराम ना खाओ, बोलो पर झूठ ना बोलो, मर्द औरत ताल्लुक कायम करो निकाह के साथ, जिना ना करो, तिजारत करो, सूद पे ना करो, जिंदगी गुजारो आज़ादी की नहीं, मेरे नबी की गुलामी की। नकल मारो, अपने नबी की नकल मारो। नकल मार के लोग पास होते हैं कि नहीं होते? क्यों भाई? अरे बोलो, नकल मार के पास होते हैं कि नहीं होते? कि आज मैं बूटी लाई है तो मैं ये कहता हूँ तुम अपने नबी की नकल मारो, तुम अपने नबी की नकल मारो। तुम कहते हो जो हमारा अंदर बड़ा गंदा है, रहने दो गंदा, तुम अपने नबी की नकल मार लो। तो अल्लाह की कसम, जैसे तुम नकल मार के दुनिया में पास होते हो, अगर अपने नबी की नकल मारोगे ना तो अल्लाह बड़ी हया करेगा तुमसे, वो तुम्हें पास कर देगा। बड़ी शर्मों वाला है
موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ جادوگر تو پانی دے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ جادوگر تو میرے مقابلے میں آئے تھے, تو نے ان کو ہدایت کیوں دے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ تیرا روپ دھار کے آئے تھے, تیری شبیہ مجھے ان میں نظر آئی, مجھے پیارے لگے, میں نے ان کو بھی ہدایت نصیحت عطا فرمائی. تو تم کسی کے پیچھے تو چلو گے نا. یہ حلیہ مولوی صاحب کا نہیں ہے, یہ میرے نبی کا ہے. میں نے نقل ماری, میرا اندر گندا ہے, میں غلیظ انسان ہوں, میں گندگیوں سے بھرا ہوا ہوں, لیکن میں نے نقل ایک بڑے کھرے کی ماری ہے, ایک بڑے سچے سودے کے پیچھے میں چلا ہوں, اور مجھے اپنے اللہ سے امید ہے کہ وہ حیا والا ہے, وہ شرم والا ہے, وہ درگزر کرنے والا ہے. تو تم نقل مارو. ان عورتوں سے کہتا ہوں اماں خدیجہ کی نقل مارو, بی بی فاطمہ کی نقل اتارو. یہاں کی عورت نے آزادی پا کے کتنا دکھ پایا ہے. یہاں آزادی ہلاکت ہے, آزادی میں کوئی سکھ نہیں ہے. غلامی مصطفیٰ میں آؤ کہ محمد سے وفا تو نے کہا ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. والتین والزیتون, ایک دسترخوان روٹی کا, پانی کا, غذا کا. والتین والزیتون میں ایک اشارہ بھی ہے کہ اچھی غذا کھاؤ, سموسے, پکوڑے, پراٹھے, انڈے, حلوے. ابھی رمضان آ رہا ہے تو تباہی پھیر دیں. عید کے بعد ڈاکٹر بڑے خوش ہوتے ہیں کیونکہ بڑے مریض آتے ہیں ہسپتال, حلوے دے مارے ہوئے, سیویاں دے مارے ہوئے. تو والتین والزیتون میں اشارہ ہے اعتدال سے غذا کھاؤ, مناسب غذا کھاؤ, اچھی غذا کھاؤ. لذتوں کے پیچھے نہ بھاگو, چسکے کے پیچھے نہ بھاگو, اعتدال کے ساتھ اپنی غذا کو. علامہ ذہبی نے طب نبوی بہت سے محدثین نے لکھی ہیں, ایک علامہ ذہبی نے لکھی ہے, وہ اتنی معروف نہیں ہوئی. ابن القیم کی معروف ہو گئی, علامہ ذہبی کی طب نبوی معروف نہیں ہوئی. تو اس میں ایک چھوٹا سا چارٹ انہوں نے دیا ہوا ہے کہ کس چیز کو کس چیز کے ساتھ ملا کر کھاتے ہیں اور کس چیز کے کھاتے ہوئے دوسری چیز کو نہیں کھاتے. وہ ایک خوبصورت سا چھوٹا سا چارٹ ہے. تو میں وہ پڑھ رہا تھا تو میرے ساتھ ایک پروفیسر بیٹھے تھے میڈیسن کے, ڈاکٹر عبد الواحد مرحوم. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ چارٹ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. تو سناؤ. میں نے سنا ہے, کہنے کہ جو آدمی اس پہ عمل کر لے گا وہ مرض الموت کے سوا بیمار نہیں ہو سکتا. موت انہوں نپے تا نپے اون نہیں ہو نپیندہ. یہ سارے سموسے پراٹھوں کے مارے ہوتے, اور افطاری میں وہ تباہی پھر. اب تراوی کون پڑھے؟ ترائے سیر کا اندر گیا پہ پروٹھا پکوڑے, ہم تراوی کہیں پڑھنی. اور میرے نبی نے فرمایا تراوی کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جاتی ہے. تو 40 سجدوں پہ 60,000 کمائی ہے. مولانا صاحب ادھر ایک چٹ لگا دیں, چھوٹی سی چٹ لگا دیں کہ یہاں تراوی پڑھنے والے کو فی سجدہ 150 کراؤن دیا جائے گا. ایتھے ویکھا جو سوٹے نہ لڑائی کے میں ہوندی آیا تھا مسلح میں بھی چھایا تو کدو آ گیا. مولوی صاحب انشاءاللہ دیکھیں گے کہ چھتوں پر بھی بندے چڑھے ہوئے ہوں. ہر سجدے پہ 1500 نیکی ہے, ہر سجدے پر 1500 نیکی ہے. تو 60,000 روز کی کمائی ہے. اور تراوی کے ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا ایک محل تیار کیا جاتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں. اور تراوی کے ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت لگایا جاتا ہے جس کے نیچے 100 سال عربی گھوڑا دوڑ سکتا ہے. والتین والزیتون ایک دسترخوان. دوسرا دسترخوان وطور سینین وہذا البلد الامین, ایک دسترخوان اللہ نے روح کے لیے بچھایا ہے, وہ قرآن ہے. روح کا دسترخوان قرآن ہے, اور اس پر بھی کھانے چنے ہوئے, کہیں توحید کی ڈش, کہیں رسالت کی ڈش, اور کہیں ذکر کی ڈش, اور کہیں تلاوت کا مزہ, اور کہیں حج کے جلوے, کہیں روزے کی پیاس کا مزہ, کہیں جہاد کے تھکاوٹ کے مزے, کہیں اللہ کی راہ میں قربان ہونے کی ڈش, اور کہیں راتوں کو اٹھ کے رونا, کہیں راتوں کو تڑپنا, کہیں اللہ کے لیے پھیرے لگانا, کہیں مینا کے چکر, کہیں بیت اللہ کے طواف, کہیں عرفات کی دعائیں, کبھی مدینے میں مسجد نبوی کی زیارتیں, اور کبھی اللہ کے سامنے گڑ گڑانے اور رونے کے جلوے, اور کبھی قرآن پڑھنے کے, اور کبھی معاف کرنے کے, کبھی درگزر کرنے کے, کبھی جھک جانے کے, کبھی سہ جانے کے, کبھی پی جانے کے, کبھی درگزر کرنے کے, کبھی احسان کے, کبھی سخاوت کے, کبھی محبت کے, کبھی تواضع کے, کبھی مسکنت کے, کہیں علم کے, کہیں الفت کے, کہیں عرفان کے, کہیں معرفت کے. اللہ نے دسترخوان چن دیے. قرآن بھرا ہوا ہے روح کی غذا سے قرآن بھر دیا ہے. سارے قرآن کو اللہ نے روح کے لیے غذا بنا دیا ہے. پڑھنا بھی اس کو ہے, وہ بھی سیکھنے کا درجہ ہے, پر یہ صرف پڑھنے سے نہیں سیکھا جاتا. میں نے شروع میں کہا تھا یہ کلام عشق ہے. اگر عاشق مزاج ہو کے نہیں سیکھے گا تو بس پھر خالی بیٹھ کے تبصرے کرے گا, قرآن والا نہیں بن سکے گا. ہاں یہ کلام عشق ہے, یہ پیغام عشق ہے.
سکھری تروش منصوری نو ہن ٹھپ رکھ کنز قدوری نو، ہادی نہ سمجھ ہدایا کافی نہ سمجھ کفایا، کر پرزے جلد وقایا، یہ دل قرآن کتاب ہے۔ یہ خواجہ غلام فرید ہماری شاعری ہے۔ عاشق ہوں میں عشق کماویں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سائے سائے بدیاں ہزار غلامیں، کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جائے چک سولی دیتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیوں سر چائیں نہ باہو، توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے بکھ نہ موڑے، ہمیں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین دا باہو، سر دتے تے راز نہ بھنے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس آیت کا یہ ترجمہ ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو یہ نہیں ڈھونڈتے کرتے سنت ہے کوئی بات نہیں، سنت ہے کوئی بات نہیں، سنت ہے کوئی بات، وہ مر مٹتے ہیں۔ محبت تو آدمی کو دیوانہ کر دیتی۔ تم فلسفے ڈھونڈتے پھرتے ہو کہ تمہارا دل آشنا نہیں ہے، اس میں رگ عشق پھڑکی نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کے سامنے خربوزہ پیش کیا گیا، حضور کھائیں، ہائے ہائے، کہا مجھے پتہ نہیں میرے نبی نے یوں کاٹا تھا کہ یوں کاٹا تھا، میں نہیں کھاتا، حرام تھا، ناجائز تھا، یا خلاف سنت، کوئی خلاف سنت، میرے نبی نے خربوزہ دیکھا ہی کھانا کھاتا۔ تم کہتے ہو سنت ہے کوئی بات نہیں، سنت کی خیر ہے کوئی بات نہیں، ایک ٹائر میں سے ہوا نکال دو پھر کہو گاڑی چلے گی، کوئی بات نہیں، ٹائر میں ہوا تو مفت ڈل جاتی، آپ ہی ہوا ڈال لیتے ہو تم، تو ہوا تو مفت ہوتی ہے، چھوڑ دو کوئی بات نہیں۔ دکھ درد کی بات ہے، تمہارا نبی کبھی ننگے سر بازار میں نہ گیا، تم سب ننگے سر مسجد میں بیٹھے۔ ایک درد کی بات بتا رہا ہوں، میں کوئی تنقید نہیں کر رہا ہوں، تم میرے بھائی ہو، میں تمہارا بھائی ہوں، میں ہمدردی سے بول رہا ہوں، دکھ درد سے بول رہا ہوں، دکھی دل سے بول رہا ہوں، میں خطیب نہیں ہوں، کوئی پیسے لے کے نہیں آتا ہوں، تبلیغ والے چندہ نہیں مانگتے ہیں، اپنی جیب سے لگانے کا نظام چلتا ہے۔ ویسے درد میں کہہ دیا ہے، کسی کو برا لگا تو معاف کر دینا، کہ میرا نبی تو بازار میں کبھی ننگے سر نہیں پھرا تھا، تم نمازیں ننگے سر پڑھتے، تم نے زندگی سیکھی کوئی نہیں۔ پڑھنا میں 40 سال سے پڑھ بھی رہا ہوں، پڑھا بھی رہا ہوں، بخاری سب سے بڑی کتاب ہے، میں پڑھاتا ہوں، لیکن میں تمہیں دیانتداری سے بتاتا ہوں، پڑھنے سے نہیں آتا، سیکھنے سے آتا ہے۔ دین پڑھنے سے نہیں آتا، دین سیکھنے سے آتا ہے، اور تبلیغ میں دین کو سیکھنے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ جب تک تم جان مال قربان نہیں کرو، جب تک تم گھر بھی بچوں کی راحتیں اپنے قربان نہیں کرو، تو تمہارے دلوں کا رخ کیسے اللہ اس کے رسول کی طرف پھرے گا؟ میرا بیٹا سال کے لیے نکلا جماعت میں، کبھی اس کونے میں بیٹھ کر روئے، کبھی اس کونے میں بیٹھ کر روئے، میں نے کہا نہیں، اگر اتنا ہی درد ہے تو نہ جا، چلیں نہیں جانا ضرور ہے، لیکن گھر چھوڑ رہا ہوں، گھر چھوڑنے کا درد تو ہے، گھر چھوڑنے کا دکھ تو ہے کہ سال پورا میں نکل رہا ہوں۔ تو یہ جب جگہ خالی ہوتی ہے، وہاں پھر اللہ اس کے رسول کی محبت آتی ہے۔ تو میرے رب نے قرآن کو دسترخوان کے طور پہ اتارا ہے، کہیں توحید ہے کہ یہ دل کسی ایک کے لیے ہوتا ہے۔ محبت دیکھو، محبت تقسیم ہو جاتی ہے، محبت تقسیم ہو جاتی ہے، بیوی سے الگ ہوتی ہے، ماں سے الگ ہوتی ہے، بچوں سے الگ ہوتی ہے، باپ سے الگ ہوتی ہے، اپنے آپ سے الگ ہوتی ہے، دوستوں سے الگ ہوتی ہے، محبت تقسیم ہوتی ہے۔ لیکن محبت میں ایک مقام ہے جہاں آ کر وہ ناقابل تقسیم ہو جاتا ہے، اس کو پھر عربی میں عشق کہتے ہیں۔ عشق محبت سے اوپر کا درجہ ہے عشق، کہ اس میں محبت کرنے والا اپنا بھی نہیں رہتا، بیوی بچے تو بات کی بات ہے، وہ اپنا بھی نہیں رہتا۔ عدل العوادل حول قلب الطائہ وهو الأحبة منه في سودائہ، پھر وہ دیوانہ ہوتا ہے جس پر وہ مر مٹتا ہے۔ یہ آپ نے یہاں تو نہیں نظر آتا، لیکن آپ پاکستان سے آئے ہیں تو درختوں پر ایک بیل دیکھی ہوگی، وہ پیلے سے رنگ کی بیل دیکھی نا کبھی؟ وہ جس درخت کو چمٹ جاتی ہے تو درخت برباد ہو جاتا ہے، اس کو اردو میں کہتے ہیں آکاس بیل، اور اس کو عربی میں کہتے ہیں عشقہ، عشق سے ہے عشقہ، اس کو عربی میں کہتے ہیں عشقہ۔ کیا مطلب؟ کہ درخت جو کچھ کماتا ہے اس پہ لگا دیتا ہے، درخت اپنے لیے بھی کچھ نہیں چھوڑتا، ہر شے اس پہ فنا کر کے چوتھے دن وہ خالی کھڑا ہوتا ہے، اور پھر آتا ہے آنے والا اور کلہاڑا مار کے اس کو کاٹتا ہے اور چولہے میں جلا کے اس کی راکھ ہوا میں بکھیر دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں عاشق۔ اور اللہ ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے توحید میں کہ ایک کا ہو جا، ایک کا،
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو ایک کے آگے جھک جا کہ ایک ہی ہے جو سب کچھ بناتا ہے، وہی بناتا ہے، وہی بگاڑتا ہے، وہی دیتا ہے، وہی لیتا ہے، وہی اٹھاتا ہے، وہی گراتا ہے، اسی سے ملتا ہے، اسی سے چھنتا ہے، وہی زندگی لاتا ہے، وہی موت لاتا ہے، وہی بلندیاں دیتا ہے، وہی پستیاں دیتا ہے، وہی محبت لاتا ہے، وہی نفرت لاتا ہے، وہی جنگ لاتا ہے، وہی امن لاتا ہے، ملک اس کا، ملک اس کی، زمین اس کی، آسمان اس کا، خلا اس کا، فضا اس کے، ہوا اس کے، پانی اس کی، سورج اس کا، آگ اس کی، سورج ستارے اس کے، چاند اس کا، عرش اس کا، فرش اس کا، فرشتے اس کے، دو پائے اس کے، چار پائے اس کے، رینگنے والے اس کے، دوڑنے والے اس کے، تیرنے والوں کا مالک، رینگنے والوں کا مالک، ڈسنے والوں کا مالک، دھاڑنے والوں کا مالک، پھنکارنے والوں کا مالک، مہکنے والوں کا مالک، دودھ دینے والوں کا مالک للہ ملک السماوات والارض وما فیہن لہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ ملک السماوات والارض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور القهار الغفار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب المقيت الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع مجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله ذالکم اللہ ربکم الحق یہ اللہ ہے. یہ قرآن کا دسترخوان ہے اور اس پر چنو ہے تیری روح کا کھانا سامان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہ اٹھا لے یہ ورنہ تیری حیثیت اللہ کے دربار میں جانور خنزیر سے بھی بدتر ہوگی. اولئک کالانعام بل هم اضل. ایک اللہ کو پہچان اور اسی اللہ کا ہو جا. جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا اللہ ہوا. اور اللہ کو اللہ کہا کرو، خدا نہ کہا کرو. خدا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، گاڈ اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، ایشور اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، بھگوان اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، دیوتا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، یزداں اللہ کا ترجمہ نہیں ہے. ایک ہی ترجمہ ہے اللہ کا اور وہ اللہ ہے. اللہ خدا میں نہیں سماتا، خدا اللہ میں سماتا ہے پر اللہ خدا میں نہیں سماتا. خدا اللہ کی ایک صفت کا نام ہے. خدا مت کہا کرو. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ غلط ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ غلط ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اللہ کا پورا ترجمہ نہیں ہے. لہذا اپنی زبان پر عادت ڈالو اللہ کہنے کی. یہ عورتیں بھی بچوں کو سکھائیں، خود خدا کی بجائے اللہ کہو، اللہ کہو. کہ لفظ اللہ میں جو کشش ہے، جو حلاوت ہے، جو مٹھاس ہے، جو محبت ہے، جو الفت ہے، جو ایک حفاظت کا احساس ہے، وہ کسی اور میں نہیں ہے، وہ کسی اور میں نہیں ہے، وہ صرف اللہ میں ہے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ نے بات کی تو کہا اننی انا اللہ. موسیٰ میں تیرا اللہ تجھ سے بات کر رہا ہوں. لا الہ الا انا، میرے سوا ہے ہی کوئی نہیں. تو کدھر جا رہا ہے؟ مخلوق کے آگے جھولی نہ پھیلا، ہاتھ نہ پھیلا، ان سے مانگ مت. مانگ اپنے اللہ سے. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. مانگنا ہو تو اللہ سے مانگ، سوال کرنا ہو تو اللہ سے سوال کر. کہ للہ خزائن السماوات والارض، خزانوں کا مالک. لہ ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا مالک. للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کا مالک. رب المشرقین والمغربین، مشرقین اور مغربین کا مالک. ملک الناس، الہ الناس، انسانوں کا مالک، جنات کا مالک، ہواؤں کا
کا مالک، بحر و بر کا مالک، ماضی حال کا مالک، زندہ مردہ کا مالک، فرشتوں کا مالک، جب ایک اللہ ہی ہے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، آگے دیکھو اللہ، پیچھے دیکھو اللہ، دائیں دیکھو اللہ، بائیں دیکھو اللہ، اوپر دیکھو اللہ، سامنے دیکھو اللہ، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ دیکھو تو اللہ، ہوا کے جھونکوں میں دیکھو تو اللہ، بارش کے قطروں میں دیکھو تو اللہ، سورج کی شعاؤں میں دیکھو تو اللہ، چاند کی کرنوں میں دیکھو تو اللہ، تاروں کی جھلملاہٹ میں دیکھو تو اللہ، آسمان کی بلندیوں میں دیکھو تو اللہ، زمین کے خزانوں میں دیکھو تو اللہ، زمین کے سبزوں میں دیکھو تو اللہ، بہتی ندیوں میں دیکھو تو اللہ، گرتی آبشاروں میں دیکھو تو اللہ، مہکتے پھولوں میں دیکھو تو اللہ، دودھ کے قطروں میں دیکھو تو اللہ، ہاں سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ میرے بندے، کائنات کے چپے چپے میں تمہیں اپنا آپ دکھا دوں گا، پر کوئی آنکھ لے کے آ جو بے غیرت نہ ہو، وہ آنکھ لے کے آ جو بے غیرت نہ ہو، تو تمہیں چپے چپے میں تیرے رب کے جلوے نظر آئیں گے۔ وہ کان لے کے آ جو گانے نہ سنتے ہوں، تو ہوا کے جھونکوں میں تجھے میرے نام کی سرسراہٹ سنائی دے گی، اور اس کے لیے وہ کان چاہیے جو گانے پہ نہ ہلے ہوئے ہوں۔ تمہاری گاڑیوں میں میوزک چلتا ہے، ٹکر لگی اور مر گئے تو کیا جواب دو گے اللہ کو؟ کس حال میں موت آئی؟ ہر چیز کا نظارہ اللہ نے آگے رکھا ہے۔ جنید جمشید مجھ سے کہنے لگا، ہم جو گانا بناتے تھے ہفتہ 10 دن لگا کر، بعض اوقات پورا مہینہ ایک گانے پہ لگ جاتا تھا، وہ گانا 3.5 منٹ کا بنتا ہے، 3.5 منٹ کا ایک گانا بنتا ہے، 3.5 منٹ، چونکہ اس سے لمبا بنے تو پھر لوگ بور ہو جاتے ہیں، سنتے ہیں اتنا لمبا سنتے نہیں، تو 3.5 منٹ کا میکسیمم گانا بنایا جاتا ہے، اور اس پر کبھی ہفتہ، کبھی 10 دن، کبھی 15 دن، کبھی مہینہ۔ میں نے کہا پاگل دیوانے، میرا رب، میرے نبی کا فرمان ہے، جنت کا پہلا نغمہ جو اللہ سنائے گا وہ 70 سال لمبا ہوگا، 70 منٹ کا نہیں ہوگا، 70 سال ایک ہی دھن سنتے رہو گے، ایک ہی راگ سنتے رہو گے، اس راگ میں اتنی راگنیاں ہوں گی کہ 70 برس کے بعد اللہ تمہیں دوسری چیز میں لگائے گا، تم کہو گے یہ سن دے رہی ایسا ہو گیا ایسا ہے۔ پر یہ وہ کان سنیں گے جو دنیا میں میوزک نہیں سنتے۔ اگر یہاں میوزک سنو گے تو وہاں کے میوزک سے اللہ تمہیں محروم کر دے گا۔ اللہ جنت کی لڑکیوں سے کہے گا آ جاؤ، پھر تمہیں کہے گا آ جاؤ جو دنیا میں میوزک نہیں سنتے تھے، یہ شرط لگائے گا، آ جاؤ جو حوصلوں میں گانا نہیں سنتے تھے، آج تمہارا رب تمہیں جنت کا گیت سناتا ہے۔ پھر اللہ جنت کی لڑکیوں سے کہے گا گاؤ، ادھر سے جنت ساز بنے گی، اور ان کی آواز، جنت کی عورت سمندر میں تھوک ڈالے تو 7 سمندر میٹھے ہو جاتے ہیں، وہ تھوکتی نہیں ہے، عیب ہے تھوکنا، اگر تھوکے تو سمندر میٹھے ہو جائیں تو اس کا بول کیسا ہوگا؟ جب وہ گائیں گی اور جنت ساز، یہ ساز و آواز، یہ سر اور ساز، تو جنت والے مست ہو جائیں گے، تو اللہ فرمائے گا کیسا پایا؟ کہنے گے یا اللہ بڑے مزے آئے۔ تو اللہ فرمائے گا تمہیں اس سے بھی اعلیٰ سناؤ؟ کہیں گے اس سے اعلیٰ بھی ہے کہاں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے داؤد داؤد یا داؤد تعالی ارقر ممبر، اے داؤد آجا ممبر پہ بیٹھ اور میرے بندوں کو میرا گیت سنا۔ داؤد علیہ السلام کی آواز اتنی شیریں تھی دنیا میں اپنے زمانے میں، جب وہ زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ ہلنے لگ جاتے تھے، ایسے یا جبال اوبی معہ، پہاڑ ایسے ہلتے تھے ان کی آواز سن کر۔ تو جنت میں کیا حال ہوگا؟ تو وہ کہیں گے اللہ میری آواز تو دنیا میں تھی، کہ یہاں میں نے جنت کے جلوے شامل کر کے واپس کر دی ہے۔ جب داؤد علیہ السلام سر اٹھائیں گے اور ساز آئے گا تو جنت والوں کو اپنا آپ ہی بھول جائے گا، پھر کہیں گے ہاں میرے رب، ہاں میرے بندو، اللہ کہے گا کیسا پایا؟ کہیں گے اللہ بڑا مزہ آیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب تمہیں اس سے بھی اچھا سناؤں؟ اچھا اس سے بھی اچھا ہے کہاں؟ یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب، اے محمد، تعال ارقل ممبر، آجا ممبر پہ بیٹھ، اب تیری باری ہے، تو میرے بندوں کو سنا۔ اب اللہ کے نبی کی آواز اور جنت کا ساز، یہ ساز و آواز، یہ سور، یہ ساز، ایسے جلوے ہوں گے کہ خود جنت مست ہو جائے گی۔ اللہ فرمائیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے زبردست، چس آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے اچھا سنو؟ کہیں گے یا اللہ کیا اس سے اچھا بھی کوئی ہے؟ کہاں؟ تمہارا رب تمہیں خود سنائے، تمہارا اللہ تمہیں خود سنائے۔ لم یبق الا ارحم الراحمین، لم یبق الا ارحم الراحمین، اب تمہارے ارحم الراحمین رب کی باری ہے، اب وہ تمہیں سنائے گا۔ یا رضوان، اے رضوان، جنت کا بڑا فرشتہ، ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زواری، اے رضوان پردے ہٹا دے، آج میرے بندے اور بندیاں مجھے آنکھوں سے دیدار کریں، کانوں سے میرا کلام سنیں، آنکھیں ٹھنڈی ہوں میرے دیدار سے اور کان ٹھنڈے ہوں میرے کلام سے، تو پردے جو ہٹیں گے تو آپ خود سوچو یوسف علیہ السلام کا بنانے والا خود کیسا ہوگا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنانے والا خود کیسا ہوگا۔ پردے ہٹیں گے اور اللہ سامنے، وہ اتنا ہی کافی ہو جائے گا، اللہ نہ بولے تو ہی مست ہو جائیں گے۔
پھر اللہ کیا کرے گا؟ پھر اللہ اب ساز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی آواز کے لیے ساز ضرورت نہیں ہے، اب اللہ ہی ساز بھی ہے، اللہ ہی آواز بھی ہے، اور اللہ ہی کا کلام ہے، اور اللہ قرآن سنائے، قرآن اللہ اپنا قرآن سنائے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے سورہ طٰہٰ پڑھ کے سنائے، سورہ انعام پڑھ کے سنائے گا، ویسے سارا قرآن سنائے گا، اللہ سارا قرآن سنائے گا۔ تو جب اللہ کی آواز آئے گی تو اس کو میں تعبیر تو کر ہی نہیں سکتا ہوں، کوئی تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں ایک حدیث سے اس پر قیاس کروا سکتا ہوں کہ ایوب علیہ السلام 18 برس بیمار رہے، 18 برس بہت تکلیف دیکھی، کیڑے پڑنا بڑی فضول بات ہے، نبی اتنا عیبدار نہیں بنایا جاتا کہ لوگ اس سے گھن اور نفرت اور کراہت تک پہنچیں۔ دردیں تھیں جسم میں، دردیں تھیں، کیڑے ویڑے کوئی نہیں تھے، دردیں تھیں بہت زیادہ، اور 18 برس کی تکلیف تھی بڑی جان توڑ۔ تو جب اللہ نے صحت دے دی تو ایک دفعہ ایک آدمی نے پوچھا ایوب آپ کو بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بیماری کے دن آج کے دنوں سے بڑے مزے کے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا وہ کیسے مزے کے تھے؟ کہ جن دنوں بیمار تھا روزانہ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ اللہ مجھے پوچھتا تھا، عرشوں سے آواز آتی تھی ایوب کیا حال ہے، کیا حال؟ بس اس آواز کی لذت میں ہر شے بھول جاتا تھا۔ جب سے صحت ملی ہے وہ آواز چلی گئی ہے۔ تو جب اللہ پردے بھی ہٹا دے اور جنت میں بھی بٹھا دے اور جلوے بھی دکھا دے اور کلام بھی سنائے تو اس میں پھر کیا بتاؤں کہ کیا حال ہوگا۔ لیکن یہ ان کے لیے ہوگا جو یہاں اپنے کانوں پر میوزک کو حرام کر لیتے ہیں۔ یہ چند دن کے کانوں پہ پردے ڈال لو، پھر تمہیں اللہ اپنا کلام سنانے والا ہے، اپنے نغمے سنانے والا ہے، جنت کے نغمے سنانے والا ہے۔ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے ہرول، ایک دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، پانی کی نہریں۔ ایک اور نہر ہے اس کا نام ہے ہرول، اس میں پتہ نہیں ہے کیا اس کی تفصیل، لیکن نام لکھا ہوا ہے۔ جنت میں ایک نہر اس کا نام ہے ہرول، اس کے دونوں کناروں پر جنت کی لڑکیاں ہیں جو 24 گھنٹے جنت والوں کے لیے گاتی رہتی ہیں مدھم سروں میں۔ مدھم سروں میں میوزک بجتا رہتا ہے مسلسل۔ جب وہ ہٹتی ہیں تو ان کی جگہ دوسری آ جاتی، وہ ہٹتے ہیں ان کی جگہ اور آ جاتی۔ ان کے ذمہ صرف جنت والوں کو لے اور سر اور ساز سنانا ہے۔ تو تھوڑے دن صبر کرو، اللہ تمہیں دینے والا ہے۔ تو اللہ نے دوسرا دسترخوان بچھایا قرآن پاک کا، اور اس میں کھانے چن کے رکھ دیے توحید کا، رسالت کا، جنت کا، جہنم کا، نماز کا۔ جیسے کبھی روٹی کو دل کرتا ہے، کبھی نماز کو دل کرتا ہے، کبھی پانی کو دل کرتا ہے، کبھی تلاوت کو دل کرتا ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، تو میں اپنے اللہ سے باتیں شروع کر دیتا ہوں۔ اور جب کبھی میرا دل کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، تو میرا اللہ مجھ سے ہم کلام ہو جاتا ہے۔ اول تو کوئی قرآن پڑھتا نہیں، تو پڑھنے والے ہوں تو ایک فون پر قرآن بند، ہاں جی کیا کر رہے ہو؟ اور بے وقوف اللہ تجھ سے بات کر رہا تھا، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ تجھ سے بات کر رہا ہے۔ کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تورات اللہ کا کلام نہیں ہے، کتاب اللہ ہے۔ زبور اللہ کا کلام نہیں، کتاب اللہ ہے۔ انجیل اللہ کا کلام نہیں، کتاب اللہ ہے۔ اور قرآن کلام اللہ بھی ہے، کتاب اللہ بھی ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے جو براہ راست اللہ کی سانس سے نکلا۔ تورات لکھوائی گئی، زبور لکھوائی گئی، انجیل لکھوائی گئی، اس لیے 50 سال کے بعد ہر کتاب تبدیل ہو کر رہ گئی، اور 2 کتابوں کے نام مٹ گئے۔ تیسری کتاب وہ کتاب ہی نہیں جو عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی تھی، یہ تو لوقا اور متی، یوحنا اور مرقس، یہ 4 بڑے لوگ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 70 سے 110 سال کا فاصلہ ہے۔ پہلا لوقا ہے جو 70 برس کے بعد ہے، اور پھر مرقس تک 110 سال ہیں۔ 70 سے 110 سال کے درمیان ان 4 آدمیوں کی یادداشت میں جو تھا انہوں نے وہ لکھا، اس کا نام بائبل ہے۔ یہ وہ نہیں جو عیسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی، یہ کتابیں تھیں، یہ کلام نہ تھا۔ اور قرآن کلام اللہ ہے، اور قرآن کتاب اللہ ہے۔ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماته انه لقول الفصل وما هو بالهزل احكمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر قرآنا عربیا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ یہ کلام اللہ ہے، یہ رمضان میں اتارا گیا ہے۔ ایک عجب بات ہے، روح طاقتور ہوتی ہے جب جسم پہ بھوک ہوتی ہے، روح میں قوت پیدا ہوتی ہے جب جسم بھوکا ہوتا ہے۔ امام غزالی نے فرمایا جس دن میرے اوپر فاقہ آیا اس دن میرے اوپر علم کا نیا دروازہ کھلا ہے۔ تو اللہ نے رمضان کی بھوک میں علم چھپایا ہے، ساری کتابیں رمضان میں اتاری۔ یکم رمضان کو ابراہیم علیہ السلام پر چھوٹے پمفلٹ صحیفے آئے، 2 رمضان کو موسیٰ علیہ السلام پر تورات آئی 2000 سال کے بعد، اور 6 رمضان کو 300 سال کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام پہ زبور آئی، اور 1200 سال کے بعد 12 رمضان المبارک کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل آئی، اور پھر کوئی 650 سال کے بعد 21 رمضان المبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پر قرآن کو اتارا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما
ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. 21 رمضان تھی، پیر کی رات تھی، نصف رات گزر چکے تھے، پیر کا دن شروع ہو چکا تھا. 12 بجے کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے جب جبریل جلوہ نما ہوئے اور آپ کو خوشخبری سنائی کہ یا رسول اللہ آپ آخری نبی ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، اور یہ آپ کی کتاب، یہ آپ کا کلام، یہ قرآن ہے جو آپ کے اللہ نے لکھ کر نہیں اتارا، اپنے نبی کے سینے پر براہ راست اتارا. علی قلبک نزل بہ الروح الامین علی قلبک، سیدھا میرے رب کی ذات سے نکلا اور آ کے محمد مصطفیٰ کے دل پر اترا اور دل سے زبان پر آیا. اس کلام کو مٹایا نہیں جا سکتا، بدلا نہیں جا سکتا، تبدیلی نہیں لائی جا سکتی. یہ نہ مٹ سکتا ہے، نہ بدل سکتا ہے، نہ زیر زبر میں فرق آ سکتا ہے. اسے اللہ اٹھائے گا قیامت کے قریب. صبح اٹھیں گے تو سارا قرآن خالی پڑا ہوگا، ایک حرف نہیں لکھا ہوگا، سارے ورق خالی، بدل نہیں سکتا ہے. تو قرآن ایک دسترخوان ہے جس میں روح کے لیے کھانے چنے ہوئے ہیں. کہیں توحید کا کھانا ہے، کہیں رسالت کی غذا ہے. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، کہیں محمد مصطفیٰ کی ختم نبوت کا بیان ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. کہیں آپ کی رحمت للعالمین کا بیان ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. کہیں آپ کو لاڈ سے پکارا جا رہا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. کہیں محبت کے ساتھ پکارا جا رہا ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر. کہیں آپ کو مختلف خوبصورت لقب دیے جا رہے ہیں، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. کہیں آپ کی سارے عالم کی نبوت کو بتایا جا رہا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. کہیں آپ کی طرف سے صفائیاں پیش کی جا رہی ہیں اور آپ وکیل صفائی میرا اللہ بنتا ہے. وکیل دلائل پیش کرتا ہے اور گواہ قسم اٹھاتا ہے. قسم اٹھانا وکیل کے، جو وکیل قسمیں اٹھانا شروع کر دے تو وہ کچا پڑ جاتا ہے. وکیل کا کام ہے دلائل دینا، اور گواہ سے قسم اٹھائی جاتی ہے. ہمارے دیش میں عدالت میں گواہ سے قسم اٹھائی جاتی ہے. اللہ واحد ذات ہے جو اپنے حبیب کے لیے وکیل بھی بنتا ہے، گواہ بھی بنتا ہے، قسمیں بھی اٹھاتا ہے. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى. قسمیں اٹھاتا ہے گواہ بن کر، دلائل دیتا ہے وکیل بن کر. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. قسمیں والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. یہ رسالت کو چنا ہے روح کے دسترخوان پر کہ اس چشمے سے سیراب ہو. محمدی نظر آ اے امت محمدی نظر آ اے امت محمد کے نوجوان، محمدی نظر آ اے امت محمد کی بیٹی، محمدی نظر آ. تیرا روح، تیرا سراپا، تیری چال، تیری گفتار، تیرا اٹھنا، تیرا بیٹھنا، تیرا رکنا، تیرا چلنا، تیرا بولنا، تیرا خاموش ہونا، ہر شے سراپا نبوت میں ڈھلا ہوا ہو. تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں آ جا. اللہ تمہیں ساری دنیا سے آزادیاں نصیب فرما دے گا کہ ایک ہے اوپر اور ایک ہے نیچے، جس سے اللہ نے عشق کیا، پیار کیا، محبت کی، حبیب بنایا. محمد کہا، احمد کہا، ماہی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم اور ابو القاسم اور طہ اور یاسین اور مزمل اور مدثر اور مبشر اور نذیر اور داعی اللہ اور سراج منیر، اور کیا کیا خوبصورت ناموں سے نوازا اور اعلان کیا. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے میرے نبی یہ بتا دے اوسلو والوں کو کہ مجھے تیرے رب کی قسم ہے. یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے. قرآن نے مختلف جگہوں پہ قسمیں اٹھائی ہیں. یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے کہ اللہ کہہ رہا بتا دیں ان کو کہ مجھے تیرے رب کی قسم، جب تک تیری غلامی میں نہیں آئیں گے میں قبول نہیں کروں گا. تیری غلامی میں آنا پڑے گا. وردی کی قیمت ہے کہ نہیں ہے؟ وردی کی قیمت ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی کام نہ کرے، وردی پہ تنخواہ ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ تو کیا میرا نبی ہمیں چیتے کی وردی ہے، شیر کی وردی ہے، اور گدھا بھی وردی میں پھرتا ہے، بلی اور بلوں کی بھی وردی ہے، چوہے کی بھی وردی ہے، پتنگے پروانے کی وردی ہے، مرغے اور مرغی کی وردی. وردی سے نہیں پتہ چلتا یہ مرغا ہے، یہ مرغی ہے، یہ مور مادہ ہے، یہ نر ہے. وردیوں میں ہیں. تمہیں میرا نبی ننگا بھیج گیا ہے
تمہاری کوئی وردی نہیں، تمہاری کوئی پہچان نہیں. میرے نبی کی ہر ادا زندہ ہے، سلامت ہے، موجود ہے، محفوظ ہے، قیامت تک رہے گی. جب قرآن اٹھایا جائے گا تو میرے نبی کی سیرت کو اٹھایا جائے گا. اس سے پہلے کوئی دجال، کوئی بڑے سے بڑا بھی نہیں اٹھا سکتا. یہ محکم کتاب کی طرح محکم حدیث ہے. ایک فتنہ اٹھا پاکستان میں، حدیث تو 300 سال بعد لکھی گئی، پتہ نہیں اللہ کے نبی کی ہے کہ نہیں ہے. ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کس کا کلام ہے، یہ کس کا کلام ہے اور کون حفاظت کر رہا ہے. میری ماں مر گئی، میرا ابا مر گیا، میں نے ان کی چیزیں اٹھا کے سنبھال کے رکھ لی. میں چھوٹا سا زمیندار ہوں، میں اپنی طاقت کے مطابق اپنے ماں باپ کی چیزوں کو ضائع نہیں ہونے دیا. ان کو میرے کسی کام کی نہیں ہے، بس یادگار ہے. میرے ابے دی ہے، اے میری اماں دی ہے، اے میرے ابے دی شیروانی کھلوتی ہے، اے ٹوپی کھلوتی ہے، اے خسا پہ ہوئے ہے. یہ یادگار ہیں. میں نے اپنی وسعت کے مطابق ان کی چیزوں کو سمیٹا. میرا اللہ کتنا طاقتور ہے جس کی ان القوت للہ جميعا قل ان الامر كله للہ للہ الامر من قبل ومن بعد ان الامر كله للہ. اس اللہ نے ارادہ کیا کہ میں نے محمد مصطفیٰ کی ہر چیز کو محفوظ کرنا ہے. کوئی ہے دجال جو میرے نبی کی حدیثوں میں من گھڑت حدیثیں داخل کر دے؟ اللہ سو گیا ہے، اللہ غافل ہو گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طاقت سے بڑھ گئے ہیں دجال اور انہوں نے اللہ کے نبی کے کلام میں کلام داخل کر دیا؟ نہیں نہیں نہیں، یہ سارا کلام سند کے ساتھ ہمارے پاس آیا ہے. بغیر سند کے ایک قول نہیں ہے. میں نے بخاری محمد عبداللہ سے پڑھی، انہوں نے خیر محمد سے، انہوں نے انور شاہ سے، انہوں نے محمود الحسن سے، انہوں نے محمد قاسم سے، انہوں نے عبد الغنی سے، انہوں نے محمد اسحاق سے، انہوں نے عبد العزیز سے، انہوں نے شاہ ولی اللہ سے، انہوں نے ابو طاہر مدنی سے، انہوں نے ابراہیم کردی سے، انہوں نے احمد القشاشی سے، انہوں نے ابو المواہب شناری سے، انہوں نے ابو محمد بن احمد الرملی سے، انہوں نے ابو یحییٰ انصاری سے، انہوں نے ابن حجر الاسقلانی سے، انہوں نے ابراہیم بن احمد التنوخی سے، انہوں نے احمد بن ابی طالب سے، اور انہوں نے عبد الرحمن بن اول سے، انہوں نے حسین بن مظفر الداودی سے، انہوں نے محمد بن یوسف الفربری سے، اور انہوں نے امام بخاری سے، امام بخاری نے حمیدی سے، حمیدی نے سفیان سے، سفیان نے یحییٰ بن سعید سے، انہوں نے محمد بن ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ بن وقاص سے، انہوں نے عمر بن خطاب سے، اور انہوں نے محمد مصطفیٰ سے سنا انما الاعمال بالنیات. میں ایک حدیث کے پیچھے سارے سلسلے پڑھ کے سنا دیے ہیں کہ میں طارق جمیل نوائے وقت سے پڑھ کے نہیں بول رہا ہوں، اور میں اردو ڈائجسٹ سے پڑھ کے نہیں بول رہا ہوں، اور میں ریڈر ڈائجسٹ سے پڑھ کے نہیں بول رہا ہوں، ٹائم میگزین سے پڑھ کے نہیں بول رہا ہوں. میرے پیچھے 31 واسطے ہیں، میں ان واسطوں سے کہہ رہا ہوں انما الاعمال بالنیات. نیتوں کا دار و اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. میرے نبی کی ہر بات یوں مہر لگی ہوئی ہے، سکہ بند ہے. ارے وہ تو میرا نبی ہے. کوئی اقبال کی شاعری میں شاعری داخل کر کے دکھائے، اللہ کے فضل سے نکال کے باہر پھینکنے والے لوگ موجود ہیں. کہیں گے یہ اقبال کا کلام ہے اور یہ کسی اور کا کلام ہے. اقبال کے کلام کو پہچاننے والے تو موجود ہوں اور محمد مصطفیٰ کے کلام کو پہچاننے والے کوئی نہ ہوں. رہیں گے جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا. میرے نبی کی ہر ادا محفوظ ہے. یہ تو میں نے آپ کو روحانی نسب نامہ سنایا ہے، یہ میرا روحانی نسب نامہ ہے. اپنے نبی کا تم خاندانی نسب نامہ بھی سنو کہ وہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قنوال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماقی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوى بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناحر بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناعور بن سرود بن رعو بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ الصلوۃ والسلام. قرآن دسترخوان ہے. وطور سینین وہذا البلد الامین. طور سینا کی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں تورات قرآن میں آ گئی. میرے نبی نے کہا اوتیت المثانی مکان التورات، مجھے تورات کے بدلے میں سورہ فاتحہ مل گئی. والمائدہ مکان الانجیل، اور انجیل بائبل کے بدلے مجھے سورہ مائدہ مل گئی. والحوامیم مکان الزبور، اور زبور کے بدلے مجھے حامیم مل گئے. حامیم کی 7 صورتیں ہیں، اکٹھی شروع ہوتی ہیں اور حامیم 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 پر ختم ہوتی ہیں، پھر آگے دوسری سورہ شروع ہوتی ہے. تو سارا آسمانی علم میرے نبی کی کتاب کی 9 صورتوں میں آ گیا. تورات سورۃ فاتحہ میں،
اور بائبل انجیل سورۃ مائدہ میں اور زبور حامیم کی 7 سورتوں میں وفضلت بالمفصلات اور باقی قرآن کے ذریعے سے میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے مجھے عزت بخشی، مجھے سرداری بخشی، مجھے فضیلت بخشی۔ وطور سینی بہذا البلد الامین، طور سینا پر تورات اتری اور بلد امین میں قرآن اترا۔ ایک تورات کے اترنے کی جگہ ہے اور ایک قرآن کے اترنے کی جگہ ہے، اور اس بات میں یہ اشارہ ہے کہ اپنے ظاہری دسترخوان سے حلال چنو، حلال کماؤ۔ شراب بیچنے والا کبھی سکھ نہیں پا سکتا، کبھی سکھ نہیں پا سکتا۔ اگر میرا رب ہے تو سنو وہ کبھی سکھ نہ پائے گا۔ سود پہ کھانے والا، سود کھانے والا، چوری کرنے والا، ظلم کرنے والا، ستم ڈھانے والا، ہر طریقہ جو حرام اللہ نے مقرر کر دیا ہے اس سے رزق آنے والا سکھ نہیں پا سکتا۔ یہ دھرتی اللہ کی، آکاش اللہ کا، لیل و نہار اللہ کے، دن رات اللہ کے، ماضی حال اللہ کا، خوشی غمی پر اللہ قابض ہے۔ کبھی 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 بھی حلال کھانے والے پر خزاں نہ آئے گی اور حرام کھانے والے پر بہار نہ آئے گی۔ گزارا نہیں ہوتا، یہ تو بڑی معمولی سی بات ہے۔ یہ بات امام حسین بھی کہہ سکتے تھے، گزارا نہیں ہوتا، میں یزید کی بیعت کرتا ہوں۔ اور کہا نہیں نہیں، سر کاٹو، نیزے پہ چڑھاؤ، میرے جسم پہ گھوڑے دوڑاؤ اور امت محمد کو پیغام دو کہ اہل بیت یوں قربان ہوئے ہیں اپنے نانا کے دین پر، اور ان کو سنا دو کہ کلمہ اتنا سستا نہیں ہے، جنت اتنی سستی نہیں ہے۔ حسین کو تو جنت کا وعدہ تھا کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ میرے نبی نے خوشخبری سنائی، ابھی تو یہ شہزادے حسن پیدا ہوئے، میرے نبی نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب۔ کہا نہیں حسن، حرب جنگجو۔ پھر حسین پیدا ہوئے 10 مہینے کے بعد، آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب جنگجو۔ کہا نہیں جو حسین، حسین۔ پھر میرے نبی نے فرمایا جب سے آدم کی نسل چلی ہے یہ 2 نام اللہ نے سنبھال کے رکھے تھے میرے بچوں کے، آج تک کسی کا نام حسن حسین نہیں رکھا گیا۔ حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور حضرت حسین سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے محبوب کے مشابہ تھے۔ اس لیے میرا نبی فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ دونوں سے پیار کرتے تھے لیکن حسن سے زیادہ پیار تھا، حسن سے زیادہ فرماتے تھے، اور پیار دونوں سے تھا۔ دونوں کو کمر پہ بٹھا کر پاؤں اور گھٹنے زمین پہ لگا کر پورے کمرے میں چکر لگاتے اور فرماتے دیکھا تمہارا اونٹ کیسا زبردست ہے، نعم الجمل جملکما، دیکھا بچوں تمہارا اونٹ کتنا زبردست ہے، تمہیں کیسے سواری کرا رہا ہے۔ باہر نکلے اور ہاتھوں کی بجائے کندھے پہ بٹھایا۔ یہاں عربوں میں عیب تھا بچے اٹھانا، پیار کرنا بھی عیب تھا، چے جا کے اٹھانا، اور یہاں اٹھانا تو کچھ سلیقہ نظر آتا ہے، کندھے پہ بٹھانا تو عجب نظر آتا ہے نا۔ تو آپ نے دونوں بچوں کو یہاں بٹھایا ہوا اور باہر آ گئے، تو ایک بدو نہ رہ سکا، ہوئے یا رسول اللہ آپ ان سے اتنا زیادہ پیار کرتے ہیں کہ ان کو یہاں بٹھایا ہوا ہے؟ آپ نے کہا میں نہیں پیار کرتا ہوں، اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے۔ اور اگلی بات بھی بتا دوں، جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے پیار کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا اللہ ان سے بغض رکھے گا۔ حضرت عمر ملے، کہنے لگے واہ واہ بھائی بڑی زبردست سواری ہے، نعم المطیۃ مطیۃکما، بڑی زبردست سواری بھائی تمہاری۔ تو میرے نبی نے کہا نعم الراکبان عمر، سواری تو بڑھیا ہے، سوار بھی تو دیکھ کون ہیں، آج سوار بھی بڑے بڑھیا ہیں، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، انہیں کربلاؤں میں سر کٹانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاں تھی